اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا ادھار کے پیسوں سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے کام آپ ادھار پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو ادھار اتار سکتے ہیں۔ جو ادھار نہیں اتار سکتے ان کو بالکل قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہے کہ وہ خام خواہ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، محلے والوں پر روب ڈالنے کے لیے ادھار کے پیسوں کا بکرا لے آئیں یا گائے خرید کے لے آئیں اور پوری زندگی اس کا ادھار اتارتے رہے، تو ان کے لیے قربانی والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جو ادھار سکتے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم باقی اپنے معاملات بھی ادھار پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں وہ ادھار ہی ہوتی ہیں نا۔ اگر آپ کو دوسری یا تیسری کمیٹی مل جاتی ہے، باقی آپ نے اتارنا ہوتا ہے، تو کمیٹیاں ڈال کے تو لوگ حج اور عمرہ بھی کراتے ہیں اور بڑی آسانی سے ادھار اتار لیتے ہیں۔ تو ادھار کے ذریعے آپ کو قربانی کرنی چاہیے اگر آپ ادھار اتار سکتے ہیں اور واقعتاً آپ اس چیز کے اہل ہیں کہ آپ قربانی کریں۔ ادروائز صرف اگر رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کی رضا کی خاطر کہ وہ ضد کر رہے ہیں کہ آپ بکرا لے کے آئیں، تو یہ کام نہ کریں، لوگوں کو اس قسم کی تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے تو جب سے خود کمانا شروع کیا 2002 سے آج 1 جون 2025 ہے، کوئی سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے قربانی نہ کی ہو، الحمدللہ۔ کوشش کرتے ہیں کہ قربانی اچھی سے اچھی اللہ تعالیٰ کے حضور کریں۔ اور یہ بھی جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ جی قربانی کی بجائے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، نہ میرے بھائی، حج، عمرہ، قربانی جب آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو ضرور جائیں حج کے لیے، یا حج نہیں کر سکتے تو عمرے کے لیے ایک دفعہ ضرور جائیں۔ اور قربانی ہر سال سنت ہے، ضرور کریں۔ ہاں، 2 قربانیاں نہ کریں، 3 نہ کریں، ایک سے زیادہ عمرے، ایک سے زیادہ حج نہ کریں، وہ آپ غریبوں کو دیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک قربانی جو کرنی ہے وہ آپ کریں۔ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل خون بہانا ہے یوم النحر کے دن۔ تو یہ اس قسم کی باتیں کرنا یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ یہ باتیں آپ ان لوگوں کو کیا کریں جو میلاد کے موقع کے اوپر 10-10 لاکھ کی لائٹنگ کرواتے ہیں، جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو بتایا کریں کہ بھائی یہ لائٹنگ کی بجائے غریبوں میں پیسہ بانٹو، ان کو یہ بات بتایا کریں۔ جو لوگ 150 سالہ جشن دیوبند منا رہے ہیں، جو ہے وہ 100 سالہ جشن بریلی منا رہے ہیں، ان کو بتایا کریں کہ ان فضول کاموں میں پیسے نہ لگائیں، غریبوں کو دیں۔ قربانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اوبلیگیٹری چیز ہے۔ اتنی سخت حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں المستدرک للحاکم میں کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے۔ تو عید قربان کی قربانی سنت ہے، یہ واجب یا فرضیت کے درجے میں نہیں۔ اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، قربانی سے متعلق 50 سوالات، یہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یہ ہمارے جو اس وقت علمی اور تحقیقی مجالس ہوا کرتی تھی ان میں 124 نمبر مجلس ہے۔ ویسے اگر آپ لکھیں نا قربانی سے متعلق 50 کوسچنز تو میری ویڈیو کھل جائے گی، اور اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل نے دیکھے ہوئے۔ ایک خاندان ایک قربانی، یہ کلپ ہے۔ اسی طریقے سے بھینس کی قربانی کے جواز پر میں نے جو دلائل رکھے ہیں، وہ خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں، نبی الاسلام کی طرف سے قربانی کرنا یا میت کی طرف سے قربانی کرنا، چوتھے دن قربانی والی جو روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں، ان کے اوپر میں نے نقد کی ہے۔ یہ الگ سے کلپس بھی ریکارڈ ہیں اسی ویڈیو میں سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب سونے پر ہوگا یا چاندی پر؟ چاندی پہ کہاں سے ہوگا؟ چاندی تو آبسلیٹ ہو چکی ہے، دنیا میں کہیں کرنسی نہیں ہے چاندی۔ جس زمانے میں چاندی کا نصاب تھا اس زمانے میں چاندی اور سونا دونوں کرنسی کے طور پر یوز ہوتے تھے۔ اس وقت چاندی کے نصاب کے اوپر آپ نے اس صورت میں زکوٰۃ دینی ہے جب آپ کی چاندی 52.5 تولے کو کراس کرے اور آپ کے پاس چاندی ہے، تو آپ ضرور اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہمارے پاس تو سونا ہوتا ہے یا کرنسی ہوتی ہے یا کمرشل پلاٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہذا سونے کا نصاب چلے گا، چاندی کا نصاب اس کے اوپر نہیں چلے گا۔ زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی اسٹیٹ بینک پابند ہے کہ جو نوٹ کے اگینسٹ سونا بنتا ہے وہ آپ کو دے۔
اس کے اگینسٹ سونا اسٹیٹ بینک کے پاس رکھا ہے، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری کیا ہوا، یہ بھی لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کی گارنٹی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور وہ گارنٹی کیا ہے؟ اس کے ایکویلنٹ گورنمنٹ کے پاس سونا ہوتا ہے جس کے اگینسٹ وہ نوٹ پرنٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں نا، اس وقت چائنا نے پوری دنیا سے سونا اٹھانا شروع کر دیا، اس لیے سونا اتنا مہنگا ہو گیا۔ کل کو امریکہ دشمنی نبھانے کے لیے ڈالر کی کرنسی چینج کر دے تو ٹریلینز آف ڈالرز جو جوڑ کے رکھے ہوئے چائنا نے، وہ تو زیرو پہ آ جائیں گے، کیونکہ وہ تو کاغذ کا ایک نوٹ ہے۔ اگر امریکہ کہ آج کے بعد ڈالر یہ نہیں یہ والا ہے، تو جس کے پاس جو ڈالر رکھے ہوئے ہیں وہیں پہ رکھے رہ جائیں گے۔ تو چائنا کو اس بات کی سمجھ تھی، انہوں نے سونا رکھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ سونا ایک ایسی کرنسی ہے جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی، جو کبھی ڈی ویلیو نہیں ہوگی، جس کو زنگ نہیں لگتا، جو ہمیشہ ایک طاقتور چیز ہے۔ کاش آج بھی دنیا میں اگر ایسا ہو کہ سونے کے سکے چلے تو یہ جو آپ کو کرنسیز کا اتار چڑھاؤ والا معاملہ ہے یہ بھی ایڈریس ہو جائے گا۔ یہ تو ایک پورا سودی سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ بال کرنسی نوٹ کا استعمال جائز ہے، اس پہ بھی میں نے الگ سے گفتگو کی ہوئی ہے۔ اولاد کی اس دور جہالت میں فتنوں اور سوشل میڈیا کے دور میں تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے جی۔ تربیت کرنے کے لیے سختی نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلے آپ اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں اور اپنی اولاد کو اچھا ماحول دینے کی کوشش کریں، بالکل پابندی بھی نہ لگائیں، لیکن ساتھ ساتھ ایجوکیٹ بھی کریں۔ اچھا ماحول جو ہے وہ ویڈیوز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، صرف اسلامک ویڈیوز نہیں، سائنٹیفک ویڈیوز بھی، اور قرآن کا ترجمہ ان کو ایک دفعہ گو تھرو کروائیں تاکہ گاڈ اورینٹڈ ہوں۔ اس کے لیے آپ کو خود بھی پڑھنا پڑے گا، بیوی بچوں کو لے کر اگر آپ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں، ایک روئی روز کا پڑھیں تو کچھ عرصے میں آپ قرآن پاک کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے سوا کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر یا موبائل فونز کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر، ٹیبز کے اوپر پابندی لگا کے آپ کچھ بھی گین نہیں کریں گے، وہ چوری چھپے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ قرآن حکیم کی واضح آیت ہے، صحابہ کرام سے بغض کفار کی نشانی ہے، تو کسی صحابی کے بارے میں سخت الفاظ بولنا کیسا ہے؟ بالکل نہیں بولنے چاہیے۔ یہی تو ہمارا اختلاف ہے۔ حضرت علی کو انہوں نے لعن اللہ ابو تراب کہا ہوا ہے، بنو امیہ نے، ہاں جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ عمار ابن یاسر کو قتل کیا ہوا ہے۔ تو یہ کاش آیات ان کو پتہ ہوتی، نہ وہ ایسے کرتوت کر کے جاتے اور نہ آج ہماری زبان کا وہ نشانہ بنتے، اور ہماری زبان بھی صرف اتنی ہے جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں۔ تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان کو شرم کرنی چاہیے تھی خلفائے راشدین کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی اور اولو العزم اصحاب کو قتل کیا، ممبروں سے گالیاں ان کو دلوائیں، تو بہت غلط کام کیا۔ حضرت علی سے جنگیں لڑی، کاش نہ لڑتے۔ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیا مرد گلے میں کسی بھی قسم کی چین پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا جی، بالکل منع ہے۔ عورتیں پہن سکتی ہیں۔ کیا گھوڑا کھانا حلال ہے؟ بالکل حلال ہے، سب کے نزدیک حلال ہے۔ امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، واللہ عالم انہوں نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ چونکہ یہ جہاد اور قتال میں گھوڑا استعمال ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے اس کو ذبح نہ کیا جائے تاکہ جہاد کے لیے گھوڑے اویلیبل ہو۔ تو اب تو یہ بھی کوئی وجہ باقی نہیں رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ترکی جو ہے وہ ایک حنفی ملک ہے، لیکن وہاں آپ کو گھوڑے کے کباب بھی مل جائیں گے، کڑھائی بھی مل جائے گی، ہر چیز ملے گی آپ کو، حالانکہ حنفی ہیں۔ یہاں پہ بھی حنفی کتابوں کی حد تک اور پوچھنے پہ مان لیتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ حلال ہے، چونکہ بابا جی نے مکروہ ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ اب بابا بھی بچانا ہے انہوں نے اور مسئلہ بھی صحیح بیان کرنا ہے، اس لیے ان کو ایک تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ۔ لیکن کوئی بھی گھوڑے کو حرام نہیں کہتا، تو گھوڑا حلال ہے جی۔ لیکن گھوڑے کی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہیمت الانام میں نہیں آتا، اس کے وہ کھر کٹے ہوئے نہیں ہوتے، فلیٹ ہوتے ہیں۔ وہ بہیمت الانام جو ہے نا، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، اور اس میں ظاہر ہے بکرے کی ساری فارمز شامل ہیں، جس قسم کے بکرے ہوتے ہیں، پہاڑی بکرے ہوں، دمبا ہو، کوئی اور چیز ہو، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔
جو شخص وفات پا جائے کیا اس کی غلطی کو بیان کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی دوسرے کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو چونکہ آپ کہتے ہیں تو ثواب کا کام ہوگا، آپ تو گناہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر بریلوی کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے امت کو نقصان پہنچایا تو صحیح کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ احمد بریلوی نے امت کو نقصان پہنچایا تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں اپنے استاد کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ بریلویوں کا فتنہ قادیانیوں سے بڑا ہے، لو سامو۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب گناہ کر رہے ہیں؟ توبہ 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 توبہ۔ اور اگر کوئی چلاکی ہوشیاری کرے میرے ساتھ اور صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہے کہ نہیں ہم نہیں یہ صحیح مانتے، خواہ وہ کسی کا بھی بزرگ ہو، تو غلام احمد قادیانی بھی تو کسی کا بزرگ ہے، اسے کیوں برا کہتے ہیں؟ ہاں آئے ہو نا ڈانٹ تھلے، کہتے ہیں نہیں اس نے تو دعوے نبوت کیا ہے۔ اچھا نبی علیہ السلام نے تو کہا تھا 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، تو اڈی گنتی 4 تے آگے مک جاندی ہے۔ ان مولویوں کو کوئی 30 کی گنتی پوری کرو، کہیں گے جی مسلمہ کذاب، بالکل جی، اگے ٹورو۔ وہ کہیں گے اسود، جی بالکل تھا، اس نے توبہ کر لی تھی، اگے ٹورو۔ سجا وہ ایک عورت تھی، جی اس نے بھی توبہ کر لی تھی، اگے ٹورو۔ غلام احمد قادیانی ہیں 4، ادھر 3 ہونے سن، دوسری طرف کہتے ہیں قیامت آ گئی ہے قریب۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے 30 جھوٹے دجال آئیں گے، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی جب تک وہ 30 جھوٹے دجال نہ آئے۔ تو اڈی گنتی 4 تے مک گئی، باقی کتنے جے اور تکو تو اڑے ہی نہ ہونا۔ ہاں تارج می صاحب کہتے ہیں، یہ کہتا ہے تھانوی دجال، چشتی دجال۔ تو میں وہی کہوں گا جو تارج می صاحب نے اس ویڈیو میں کہا تھا، ممکن ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ بھی وہی ہو۔ تو جنہوں نے کام ڈالا ہے اس کا ذکر ہوگا، بالکل، وہ ہماری ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو تمہیں دعا دے اس سے بہتر دعا، تو کیا نبی علیہ السلام کو ہم سلام بھیجتے ہیں تو وہ بھی ہمیں جواب دیتے ہیں؟ جی جواب دیتے ہیں، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے لی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک دفعہ دروشی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پہنچ رہا ہے جواب، ہمیں بھی پہنچ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ بھی پہنچ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ اسے روحانی مسئلہ ہے یا میڈیکل مسئلہ ہے؟ میڈیکل ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد جو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی علاج کرتے ہیں ان کے پاس جائیں، لیکن پہلے میڈیکلی چیزوں کو دیکھا کریں۔ عشاء کی نماز کے وتر میں دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنا چاہیے؟ دوسری رکعت میں تشہد نہیں بیٹھنا، آپ نے اس کو مغرب سے مختلف کرنا ہے۔ ویسے تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ صحیح بخاری میں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے اور تیسری رکعت الگ سے پڑھنی ہے۔ یہ جو تشہد نہ بیٹھ کر صرف جلسہ استراحت کر کے دوسری رکعت سے تیسری میں کھڑا ہونا، یہ تابعین سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے، نبی علیہ السلام سے جو روایتیں ثابت ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ملا کے رزلٹ صحیح نکلتا ہے، اس حوالے سے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 5 رکعت وتر پڑھے جس میں آپ صرف آخری رکعت میں بیٹھے۔ تو یہ حدیث اس بات پہ ثبوت ہے کہ 3 رکعت بھی پڑھیں گے تو آپ آخری میں بیٹھیں گے۔ اس سے ان روایتوں کو سہارا مل جاتا ہے جس میں اکٹھے 3 وتر پڑھنا بھی ایک سلام کے ساتھ ثابت ہو جاتے ہیں۔ ویسے افضل ہے 2 سلام کے ساتھ، 2 کے بعد سلام پھیرا جائے اور پھر ایک الگ سے پڑھ کے اس میں دعائے قنوت پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ وتر کے اوپر مسئلہ 130 میرا دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ آپ یوں دعا مانگے کہ اے اللہ، جو تجھے اپنے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، ان کے اہل البیت سے محبت ہے، اس محبت کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میری دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی سے محبت کرنا، ان کے اہل البیت سے محبت کرنا، ان کے صحابہ سے محبت کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کا
وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. وسیلہ اور توسل کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, وہ دیکھ لیں. جادو اور حسد سے ہونے والے پرانے روحانی امراض کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کسی عامل کو دکھائیں جی جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتا ہے. آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کریں, یہ بھی ایک علاج کا ذریعہ ہے. قربانی کا جانور کتنے دن پہلے لینا چاہیے؟ میرے خیال میں تو قربانی والے دن لیں تو سستا مل جاتا ہے. پہلے لیں گے تو مہنگا بھی ملتا ہے, اور بعض اوقات قربانی سے پہلے بیمار ہو کے مر بھی جاتا ہے, اور بعض اوقات چوری بھی ہو جاتا ہے. آج کل جو غربت والا معاملہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے قربانی کے جانور چوری بھی ہو رہے ہیں. تو مناسب تو یہ ہے کہ آپ قربانی والے دن لیں, آپ کو سستا مل جائے گا. باقی آپ کی اپنی مرضی ہے, 1 مہینہ پہلے لیں, 1 ہفتہ پہلے لیں, 1 دن پہلے لیں, اس میں کوئی قرآن و سنت نے قدغن نہیں لگائی, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ایک شرط ہے جو صحیح مسلم میں آئی کہ جانور دوندہ ہونا چاہیے, جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں. یہ سال کا ہونا شرط نہیں ہے, 2 دانت نکلے ہونے چاہیے. باقی ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ کان کٹا ہوا نہ ہو, سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو, لاغر نہ ہو, کہ بالکل اس کے جسم کے اوپر گوشت نہیں ہے, اور نہ وہ کانا ہو, یعنی خوبصورت جانور ہونا چاہیے. باقی قربانی سے متعلق 50 سوالات میری ویڈیو دیکھ لیں. چند سال پہلے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے تو ندانی میں جاننے والوں کی چوری کی. اب معاشی طور پر ٹھیک ہوں لیکن ان کو پیسے واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے, تو کیا ان کی طرف سے اتنا صدقہ دینے میں گناہ سے بری ہو سکتا ہوں؟ نہیں جی, صدقہ دینے میں صرف اس صورت میں بری ہوں گے جب وہ نامعلوم ہو. جب معلوم ہے تو آپ نے ان کی رقم واپس کرنی ہے, اور وہ کسی بھی طریقے سے آپ واپس کر سکتے ہیں. کسی گفٹ کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں, اور ان کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کر کے کر سکتے ہیں, عیدی کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے. اس کے کئی ایک طریقے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں, اور اگر زیادہ بڑی رقم ہے تو قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے. تو اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا. صدقہ خیرات کرنے والا معاملہ نہیں, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. ایون اگر فوت بھی ہو چکا ہے کوئی بندہ تو اس کے رشتہ داروں کا حق ہے جو وارث ہیں. شادی شدہ حضرات کے لیے کوئی نصیحت کریں. شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ, ایک ہی نصیحت ہے, وہ ہے صبر. غیر شادی شدہ کے لیے اس لیے ہے کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے, صبر ہی کرنا ہے انہوں نے, اور شادی شدہ کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں سوائے صبر کرنے کے. اور ایک اور نصیحت بھی ہے غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے کہ اگر انہیں صبر نہ آتا ہو تو شادی شدہ لوگوں سے جا کے ملا کریں, تو ان کو صبر نصیب ہو جائے گا. صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. پچھلے دنوں جو ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی ہیئر فلپنگ ڈانس کے اوپر, جو عرب میں کروایا حکمرانوں نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے, تو اس میں نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی, میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے بھی, عورت کی عزت کے پوائنٹ آف ویو سے. بھئی عورت کی عزت کرنے سے ہی گھر بسا رہتا ہے. عورت کا ٹیمپرامنٹ جلدی لوز ہوتا ہے, لہذا عورت کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے. زندگی میں کامیابی کا راز یہی ہے کہ صبر و شکر سے آپ نے زندگی گزارنی ہے. مرد ہیں تو پھر مرد بن کے بتائیں. سنن ابی داؤد میں ہے کہ مرنے والے کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑا ہو کر ثابت قدمی کی دعا کریں. بالکل صحیح حدیث ہے. کیا اس دعا کا اجتماعیت سے کوئی تعلق ہے یا ہر بندہ الگ الگ دعا کرے؟ اب چونکہ حکم آ گیا کہ اس میں اجتماعی صیغہ ہے, نبی اسلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, تو جب نبی اسلام کہہ رہے ہیں تو اجتماعی دعا اس میں امپلائڈ ہے. الگ الگ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, اجتماعی بھی بالکل درست ہے. نماز کے دوران ڈائپر پہنا ہوا بچہ جو کہ ناپاک ہوتا ہے چپک جاتا ہے, نماز کی ادائیگی اور قبولیت کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی؟ بالکل کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے اوپر تو کوئی شرعی احکام نہیں ہے نا. اس ڈائپر کا تعلق اس کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپنے کپڑوں کے اوپر پیشاب مل لیا ہے, وہ اس کے ساتھ ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک اس کا جسم کا حصہ اس حوالے سے بنا ہوا ہے, آپ کے کپڑوں تک اس کی گندگی کا اثر نہیں پہنچا ہوا تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. نبی اسلام کی سنت ہے, بخاری مسلم میں ہے, امامہ بنت ابی العاص کو نبی اسلام نے اٹھا کر نماز کی جماعت کروائی,
اور سجدے میں جاتے وقت اس کو سائڈ پہ بٹھا دیتے تھے، پھر قیام میں دوبارہ اٹھا لیتے تھے. یعنی دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں، ورنہ بچے کو تو آپ ایک ہاتھ سے اٹھائیں گے تو اس کا بازو ہی نکل جائے گا. لہٰذا یہ حنفیوں نے جو یہ ایک مسئلہ نکالا ہے نا کہ 2 ہاتھ استعمال کر لیے تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، عمل کثیر ہے، یہ سارا فراڈ ہے. ویسے حنفی تو کہتے ہیں کہ کتا بھی اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا منہ مان لے، ہاں کہیں زبان نہ مار دے. وہ کہتے ہیں زبان جو ہے نا اس سے تھوک لگے گی اور تھوک ناپاک ہے، تو کپڑوں کو لگ گئی تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو حنفیوں کے نزدیک بھی یہ ڈائپر والا مسئلہ، حالانکہ کیونکہ وہ کتا جس کی تھوک ناپاک ہے اور اس کی زبان اس کے منہ کے اندر ہوتی ہے، حنفی اس کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو انسان کا بچہ اگر اس نے ڈائپر پہنا ہوا ہے اور اس کا پیشاب اس ڈائپر کے اندر ہی ہے تو نماز درست ہوگی. لو سامو اجتہاد قیاس بڑا شوق سی نا میں کرتا جے ایسا ہی ہے اجتہاد جے. کسی بھی عام مجلس مثلا درس قرآن کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے کر سکتے ہیں. ایک دعا تو آپ نے کرنی ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ابو داؤد میں، ترمذی میں حدیث موجود ہے. یہ دعا 3 مواقع پہ نبی اسلام نے کی ہے. فرض نماز کے بعد، اسی لیے ہم نے گرین کارڈ پہ ڈالی ہوئی ہے. مجلس سے اٹھتے ہوئے، اور وضو کے بعد بھی دعا ہے سنن نسائی الکبریٰ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو سٹور کر دے گا اور قیامت والے دن اس کے اگینسٹ اتنا اجر دیا جائے گا. تو یہ دعا آپ یاد کر لیں. باقی مجلس کے اینڈ کے اوپر اجتماعی دعا اس حوالے سے کرنا کہ اگر وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا کے لیے کہا جائے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. روٹین بنا کے کرنا جس طرح کے فرض نماز کے بعد کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے. ہاں فرض نماز کے بعد اپنی اپنی دعا آپ کریں، سنت اذکار کریں، وہ تو سنت ہے. یا کبھی کبھار وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا کہا جائے یا جمعے کے موقع کے اوپر تو وہ اجتماعی دعا بھی درست ہے. یہاں بھی ہم وسیلہ اور توسل کے طور پہ کرتے ہیں، پورے ہفتے کی دعائیں جمع ہوئی ہوتی ہیں. اپنے آپ کو عملی طور پر دین پر قائم رکھنے کے لیے قلبی اور نفسی خواہشات کا جو رجحان ہے، جدید بےہودگی والے فتنے میں کیسے قابو کریں. اس کے لیے بھائی آپ نے بےہودگی والی چیزوں سے بچنا ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ وہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ اپنے ذہن کو صاف نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں دیکھ رہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی خیال آئیں گے. اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں اچھی صحبت میں، اچھے دوستوں میں. اور اگر اچھے دوست، اچھی صحبت اویلیبل نہ ہو تو اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں. یوٹیوب سب سے بہترین ذریعہ ہے. قرآن حکیم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنیں. نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل کی ڈاکومنٹریز دیکھیں، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں آپ. اس کے قدرت کے شاہکار کو دیکھ کے، اور قرآن حکیم کی جو تفسیر ریکارڈ ہوئی ہیں ویڈیوز کی فارم میں وہ دیکھیں. تو اس طرح اپنے آپ کو مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں. کتابیں پڑھیں، ضروری نہیں دینی کتابیں پڑھنی ہیں، آپ کسی بھی علم سے متعلق کتابیں پڑھیں، وہ بھی آپ کو آخرت اورینٹڈ ہی کرے گا انشاءاللہ. غسل کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا. جی مضبوط رائے یہی ہے. اگر ڈائریکٹ ہاتھ لگا ہے، اگر کپڑے کے باہر سے لگا تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. ڈائریکٹ لگا تو آپ وضو دوبارہ کریں. میں نے انٹرمیڈیٹ مکمل کر لیا اور میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں لیکن گھر والے نہیں جانے دیتے. کیا میں ڈنکی لگا کے جا سکتا ہوں؟ نہیں، گھر والے نہیں جانے دیتے تو ڈنکی لگا کے کیسے جائیں گے؟ خرچہ تو اس پہ بھی ہوگا. مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں ہے. یہ جس کا سوال ہے ذرا یہ بریف کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں تو مجھے تو پیسے تو دونوں طرف لگیں گے. نہیں، اس طرح نہیں جا سکتے بھائی، آپ ایسے نہیں جائیں گے. ماں باپ کو قائل کریں، کیوں نہیں جانے دے رہے؟ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ نہیں، آپ کے اور بہن بھائی ہیں، وہ کدھر ہیں؟ ادھر ہیں یا ادھر ہیں؟ اچھا، تو نہیں جائیں گے آپ. جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو فالو کریں. اچھے سوچ رہے ہوں گے آپ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مستقبل باہر ہے تو پھر انہیں علمی طریقے سے قائل کریں. ان کی مرضی کے بغیر یہ حرکت نہیں کر سکتے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے کھا لینا چاہیے.
کیونکہ محرم میں گوشت کھانا حرام ہے، اس میں شہیدوں کا خون شامل ہو جاتا ہے. یہ ساری جذباتی باتیں، انہی چیزوں نے تو محرم کی کاس کو نقصان پہنچایا ہے. محرم کے ساتھ ایسی چیزیں منسوب کر دی ہیں لوگوں نے کہ باقی لوگ پھر جو ہے وہ محرم کا جو ایک ڈاکٹرن ہے اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نفرت کرنا شروع کر دیتے. ابھی 2-3 دن پہلے ہماری اکیڈمی میں ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ جی میں محرم میں اپنے ہاسپٹل کا افتتاح کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ میں نے کہا شرعی طور پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں محرم میں نئے کپڑے پہننا، اگرچہ جو لوگ اس حوالے سے محرم کی ایکٹیویٹیز کو بدعت کی شکل میں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے نئے کپڑے ہی سلوائے ہوتے ہیں محرم کے لیے، وہ خود پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو اس طرح کے کاموں سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا، تو میں آپ کو اس فتوے سے نکلنے کا مدنی طریقہ بتاتا ہوں. آپ محرم کے مہینے میں ہی افتتاح کریں اپنے ہاسپٹل کا، اور وہاں اعلامیہ جو آپ دیں گے اس میں آپ کہیں کہ یہ محرم کا بابرکت مہینہ ہے، جس مہینے میں اس امت کو زخم لگا، اہل بیت رسول علیہ السلام اجمعین کو ظلماً شہید کیا گیا، ہم ان کے زخموں کو دھو نہیں سکے، ان کی مرہم پٹی نہیں کر سکے، لیکن آج انشاءاللہ تعالی ہم اس ہاسپٹل سے یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں غریبوں کا علاج ہم یا تو مفت کریں گے یا سستے داموں کر کے ان کے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کریں گے، تاکہ ہم اہل بیت کے مشن کو آگے لے کر چل سکیں، مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کا ثواب اہل بیت کو پہنچے. تو میں نے کہا آپ یہ بات کریں، یعنی کہ مذہبی ٹچ. تو دیکھیں لوگ کہیں گے بالکل محرم میں ہی ہونا چاہیے تھا افتتاح. تو ایک طریقے سے یہ وہ مذہبی ٹچ ہے جو حلال ہے. ایک حرام والا مذہبی ٹچ ہوتا ہے جس میں آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کے بچوں کو ورگلانا ہوتا ہے. ایک پازیٹیو مذہبی ٹچ ہے وہ یہ والا ہے جس میں آپ نے لوگوں کے وسوسے سیٹل کرنے ہوتے ہیں. اگر کوئی قاتلانہ حملہ کرے تو دفاع میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ وہ قتل ہی کرنے آیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو صرف 2-4 لگانے آیا ہے اور آپ پکڑ کے اس کو فائر کر دیں. اس طرح ایسے نہیں کر سکتے. اس طرح تو معاملہ حل نہیں ہوگا. اس کی اجازت صرف وہ صورت میں ہے جس طرح صحیح مسلم میں ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں آئے تو ان سے لڑ، اگر تو مارا گیا تو شہید ہے، اور اگر وہ مارے گئے تو تمہارے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. پاکستان کے قانون میں بھی اگر کوئی چور آپ کے گھر گھسے یا کوئی ڈاکو گھسے اور آپ اسے گولی مار دیں اور وہ مر جائے تو آپ کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. لیکن آج کل تو چور آپ کو پتا پولیس کی وردی میں بھی آ جاتے ہیں. اب کیا پتا کہ اوریجنل پولیس آئی ہے یا جعلی پولیس ہے، کیونکہ اگر پولیس وارنٹ لے کے آئی ہے پھر تو آپ ان کو گھر میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتے. یہاں پہ بھی ایک وکیل صاحب تھے جیلم کے، انہوں نے کمانڈو بننے کی کوشش کی، وہ آج تک جیل میں بیٹھے ہوئے، کئی سال گزر چکے ہیں. وکیل تھے، قانون جانتے تھے، وہ پولیس والے ان کے گھر ریڈ کرنے آئے کہ آپ کے گھر میں کوئی چور چھپا ہوا ہے، تو انہوں نے پولیس والوں کے اوپر فائر کھول دیا. ایک پولیس والا بیچارہ شہید ہو گیا. اور بھائی اگر وارنٹ نہ بھی ہوتے تب بھی کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو تو پتا ہے کہ پولیس والے ہیں، صرف اس نے کمانڈو بننے کی کوشش کی. اگر زیادہ شک ہے کہ یہ پولیس والے نہیں ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے، اگر کوئی وارنٹ کے بغیر بھی آتا ہے آپ دروازہ نہ کھولیں، آپ ان کو کہہ کہ بھائی میں دروازہ کھولوں گا، صرف مجھے 115 پہ کال کرنے دیں. اگر واقعی وہ اوریجنل پولیس والے ہوئے تو وہ آپ کو کال کرنے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ ان کو بڑوں نہیں بھیجا ہوگا. وہ کہیں گے جی بھائی آپ کال کر لیں. کال کے بغیر نہ ویسے کھولیں، یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. لوگ پولیس کی وردی میں بھی واردات کرتے ہیں، بعض اوقات ڈمی پولیس والے اور بعض اوقات اوریجنل بھی کرتے ہیں، وارنٹ کے بغیر داخل ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ داخل نہیں ہو سکتے. تو کنڈی آپ نے نہیں کھولنی، 15 پہ کال کرنی ہے، اور 15 پہ جو کال ہے سیدھی ہیڈ آفس جاتی ہے. اگر جیلم میں بھی کوئی واردات ہے آپ کال کرتے ہیں لاہور جاتی ہے، اور اس کال سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. جب تک کہ اس میں سے جو نکالنا ہے وہ آپ نہ نکال لیں اس وقت تک وہ کال جو ہے وہ پولیس والوں کے سر کے اوپر سوار رہتی ہے، کیونکہ ہیڈ آفس سے ان کی اس حوالے سے پوچھ ہوتی ہے. کیونکہ ہم تو اس قسم کی چیزیں بھوگتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں سب کچھ پتا ہے، آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں. تو سیدھی 15 پہ کال کریں اور ان کو کہیں یہ پولیس آئی ہوئی ہے،
تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے آئی ہے, مجھے کلیریفائی کریں. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, مجھے وارنٹ دکھائیں تو میں ان کو اندر انٹر ہونے دیتا ہوں. اور اگر اوریجنل پولیس والے بھی ہوئے اور بغیر وارنٹ کے آ رہے ہوئے تو وہ کال کرنے پہ ہی وہاں سے نکل جائیں گے. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, ہم نے باقاعدہ تجربہ کیا ہوا اس حوالے سے. اور اپنے گھروں کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائیں تاکہ سب کی ایکٹیویٹیز ریکارڈ ہو. اور ڈی وی آر ایسی جگہ پہ لگی ہونی چاہیے جہاں سے کوئی اس کو چوری بھی نہ کر سکے, چھپا کے. کیونکہ بسا اوقات جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ڈی وی آر بھی لے جاتے ہیں, پولیس والے بھی اور جو چور آئے ہوتے ہیں وہ بھی. بقول آپ کے ہر فرقے کے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی, جبکہ ہر فرقے والے نے نبی اسلام کے مقابلے پر الگ دین بنا رکھا ہے, تو پھر ایسے بدعتیوں کے پیچھے کیسے نماز درست ہوگی؟ اس لیے کہ نبی اسلام نے کہا ہے نا, صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے کہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں اس سے اگلا جو قول ہے وہ سیدنا عثمان کا ہے, جب اصحاب نے اسے پوچھا کہ مسجد نبوی پر فطروں کے امام کا قبضہ ہے, ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم گناہگار ہوں گے, ہمارے امام تو آپ ہیں. تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان بدعتیوں کا, ان باغیوں کا, بلوائیوں کا, یہ میں کہہ رہا ہوں, یعنی چونکہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے تھے تو میں نے یہ بریکٹ کھولی ہے, ان کا ساتھ دو, برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو. نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے, اس اجتماعی نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو. یہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے, اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہاں اگر وہ امام کافر ہے پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. مثلا اگر آپ مجھے کہیں کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی, نہیں, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں, اگرچہ ان کے کئی عقیدے بریلوی دیوبندیوں سے بہتر ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے اپنا باپ بدل لیا ہے. ہمارا باپ تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, لہذا نبی امت کے روحانی باپ ہیں. ادروائز کئی چیزیں ان کی بہتر ہیں, مثلا یہ نظر نیاز, غیر اللہ سے مدد مانگنا, وہ بریلوی دیوبندی والا عقیدہ نہیں رکھتے, لیکن چونکہ انہوں نے اس بڑے لیول کے اوپر خرابی کی ہے اس لیے ہم نے ان کی تکفیر کی ہے. اگر وہ بھی صوفیوں کی طرح ڈرامہ بازی کرتے رہتے تو جس طرح ہم پرانے بزرگوں کو کافر نہیں کہتے, ان کی ڈرامہ بازی بھی ہم نے قبول کر لینی تھی. شراب کو یہ انگوروں کا جوس کہہ کے پیتے رہتے تو بچے رہتے, لیکن ڈائریکٹ انہوں نے شراب کہہ لیا, یعنی امتی نبی کہہ لیا, تو پھنس گئے. یہ بھی اس طریقے سے جو ڈرامہ بازی پرانے صوفیوں نے چلاتے رہتے تو یہ بھی ایک اور صوفی ہوتا, ایڈ ہو جاتا, تو اس سے بلنڈر ہوا ہے, اس لیے پکڑا گیا. فوتگی کی تعزیت کے لیے سنت الفاظ ہی ضروری ہے, کوئی بھی دوسرے الفاظ بولے جا سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بیسٹ الفاظ ہیں, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. پلس آپ نے اپنی مادری لینگویج میں اگر کسی کو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام نے فوت شدگان کے لیے دعا کی ہے, اور لواحقین کے صبر کے لیے اگر آپ دعا کرتے ہیں بالکل درست ہے. باقی یہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سال ثواب, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. کیا رفع الیدین نہ کرنے پر صحیح حدیث موجود ہے؟ کیونکہ میرے قاری دوست نے مجھے حسن درجے کی حدیث پیش کی ہے, عبداللہ ابن مسعود والی, سنن ابی داؤد سے. جی ابو داؤد میں ساتھ لکھا ہوا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعنَى, یہ نہیں پیش کیا انہوں نے, اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ حسن درجے کی ہے یا نہیں ہے. میں رفع الیدین کرتا ہوں. مسئلہ 70B دیکھ لیں, تفصیل کے ساتھ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. امریکہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ لون کیا حلال ہے؟ بھئی وہ سود کے اوپر مبنی کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ بھئی سود دینا ہے آپ نے اس کے اوپر, تو حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر سود کے تو ضرور لیں. صلاح الدین کی عسکری قوت اور پاکستان کی عسکری قوت میں ایسا کیا فرق ہے کہ ایوبی یروشلم کو بچانے کے لیے پوری قوت سے حملہ آور ہوا اور پاکستان اب تک رکا ہوا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے, اس سے بھی زیادہ. بلکہ آپ کو نہیں فرق پتا؟ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایوبی صاحب کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار تھی اور سامنے سے جو آتا تھا اس کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار تھی. اور یہاں آپ دیکھ لیں ایئر سٹرائک نے کیا کر دیا. اس زمانے میں نیشن سٹیٹس نہیں تھی, ایک ملک کی بات دوسرے ملک تک پہنچتے ہوئے مہینوں لگتے تھے,
یہاں سیکنڈز میں بلکہ پہلے ہی پہنچ جاتی ہے. اس زمانے میں نیٹو نہیں تھا, 32 ملکوں کا اتحاد, کہ ایک ملک پہ بھی کوئی حملہ کرے تو 32 کے 32 ملکوں کے اوپر تصور کیا جائے گا, یہ نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل اکیلا ہے؟ اسرائیل کا باپ امریکہ اور یو کے ہے, اور یو کے اور امریکہ اگر اعلان جنگ کر دے تو 32 ملک ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جن میں ترکیہ بھی شامل ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اردگان صاحب جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں کھڑے ہوں گے؟ اگرچہ ان کا دل, ان کی روح بھی فلسطین کے ساتھ ہوگی, لیکن وہ ساتھ اسرائیل کا دیں گے کیونکہ نیٹو میں شامل ہے. اسلامک ملک ہوتے ہوئے البانیہ اسلامک کنٹری ہے یورپ میں, وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ گریٹ برٹن کھڑی ہوگی نا. لوگ کہتے ہیں اسرائیل نیٹو میں نہیں ہو. بھائی کون کہہ رہا ہے اسرائیل نیٹو میں ہے؟ اسرائیل کا باپ نیٹو میں ہے, یو کے, اور دوسرا باپ امریکہ. یہ مسئلہ ہے بھائی, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. تو صلاح الدین ایوبی صاحب بھی ہوتے ہیں تو وہی ڈیسیژن کرتے ہیں جو پاکستان کی فوج نے کیا ہوا ہے. اس طریقے سے اس دور میں جنگیں نہیں جیتی جاتی بھائی, آپ کو نہیں اندازہ. ہم دیکھیں اسلحہ بھی ان لوگوں سے لے رہے ہیں. آج بھی اگر ہم نے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے ہیں تو ظاہر ہے چائنا کے اسلحے کی بنیاد کے اوپر ہی. میزائل بھی ان کے تھے اور جہاز بھی ان کے تھے جس پہ میزائل فٹ ہوئے تھے. تو اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. ایک ملک پوری دنیا کے ساتھ اس طریقے سے پنگا نہیں لے سکتا, سیدھی سی بات ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لیں, اور آپ اپنی اخلاقی حمایت سوشل میڈیا کے اوپر دعائیں سب کچھ جاری رکھیں, اور ایسا کرنا چاہیے. ہمارا بھی دل دکھتا ہے, لیکن ان چند لاکھوں کے پیچھے کروڑوں مسلمانوں کو ہم قتل نہیں کروا سکتے. ظاہر ہے یہاں تو 24 کروڑ عوام ہے بیٹھی ہوئی, تو یہ جذباتی طور پہ باتیں اچھی لگتی ہیں جو آپ ولاگ میں سنتے ہیں. بیٹھے سارے ادھر ہوئے ہیں. مجھے آج تک کوئی بندہ یروشلم کے حوالے سے بات کرنے والا وہاں جاتا ہوا نظر نہیں آیا. جس دن آپ کو نظر آ جائے ان میں سے کوئی, وہاں جا کے کوئی ویڈیو بنا کے بھیج دیں. دیکھیں پہلے ایک مولویوں کے فرنٹ مین نے ایسے کہا تھا کہ میں کروں گا کیا وہاں جا کے. اب دوسرے جو ہمارے ساحل بھائی ہیں ان کی بھی ویڈیو آ گئی ہے, انہوں نے کہا میں کیا کروں گا, مجھے F-16 دے. اچھا جی, اس کو ایک F-16 دے بھی دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ F-16 لے کے وہ اسرائیل کو ختم کر دے گا ایک F-16 کے ذریعے سے؟ وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے, ان کے پاس F-35 ہے. اور پھر ساحل صاحب جو ہیں وہ امیج یہ دے رہے ہیں کہ وہ اڑا بھی سکتے ہیں F-16. وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے نا, میمز میں بھی چل رہی ہے آج کل. تو اللہ کے بندوں ان جذباتی جملوں سے باہر نکلیں. میں ریالٹی کی دنیا میں رہتا ہوں, ویسے میں بھی منافقت کر سکتا ہوں کہ وہی ساری باتیں اس سے اچھے انداز میں کر سکتا ہوں, لیکن مجھے میرا ضمیر ملامت کرے گا. مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر نہیں رہا. ان کو تو کوئی شرم یہاں نہیں آتی ہے, ادھر ہی بیٹھے ہوئے اور باتیں ان کی سنیں, دعوے ان کے سنیں, اور الٹا میرے اوپر الزام لگاتے ہیں جس طرح میں نے روک لیا. یعنی میرے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی حکومت ڈیسائیڈ نہیں کر رہی. بھائی انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, میں نے ان کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے کہ آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے, لیکن اپنی اخلاقی حمایت اور ہر فورم کے اوپر آواز اٹھانا, جو آج کل اب یورپ امریکہ میں بھی بڑے شد و مت کے ساتھ آواز اٹھ رہی ہے, وہ آپ جاری رکھیں. یہی ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. باقی حقیقت بات ہے کہ ہم نے 1948 سے لے کر آج تک لوز ہی کیا ہے, کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے رہ گئے. ایمان میں تو ہم شروع سے ہی پیچھے تھے. یہ ایمان والی باتیں جو ہے نا, اس کو بنیاد بنا کے آپ اس طرح کے معاملات نہ کیا کریں کہ جی ایمان کی بنیاد کے اوپر آپ جنگ جیت دیں گے. ایمان کی بنیاد کے اوپر صرف جنگ جیتی جاتی نا تو بھائی صلاح الدین ایوبی آ کے یروشلم فتح نہ کرتا, اس سے پہلے بھی فتح ہو جاتا. تو اس طرح نہیں ہوتا, دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلنی ہوتی ہیں. مکتبہ اسلامیہ کی بخاری میں 3748 میں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا ہوا. مکتبہ کو بتا دیں, پتہ ہے جی ان کو, کیا کریں, وہ بھی پابند ہیں اپنے بزرگوں کے. ہم نے ہائی لائٹ کر دیا بھائی, اتنا ہی کافی ہے. مغرب کی نماز میں اگر آخری رکعت میں شامل ہو تو نماز پوری کرنے کا طریقہ. آخری رکعت سے مراد ہے کہ آخری رکعت پڑھ لی ہے. اگر آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں, مراد یہ کہ آخری رکعت نہیں پڑھی, صرف تشہد میں شامل ہوئے ہیں, پھر تو آپ
کھڑے ہو کر ظاہر ہے رفع الیدین کریں گے. لیکن اگر آپ نے آخری رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ آپ کی پہلی رکعت تھی. سلام پھیر کر جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہے, اور دوسری رکعت چونکہ ایون ہے وہ رفع الیدین کے بغیر سٹارٹ ہوگی, اور اس رکعت میں آپ سورۃ الفاتحہ اور سورت ملائیں گے. اور چونکہ وہ دوسری رکعت ہے اور 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ پھر تشہد بیٹھیں گے, اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, وہ آڈ رکعت ہے, وہ رفع الیدین سے ہوگی, اور اس میں آپ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے. اگر سورت ملانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے, اور پھر اس میں آپ تشہد بیٹھ کے پورا تشہد پڑھ کے درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دیں گے. یعنی اس صورت میں آپ کی تینوں رکعتوں میں تشہد آ رہا ہوگا. لیکن اگر آپ 2 رکعتیں ساتھ ملا لیتے ہیں جس طرح عام حالت میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو بھی آپ کی نماز درست ہوگی, کیونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے. 2 تشہد آپ کے پورے ہو جائیں گے اس صورت میں بھی, کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 1 رکعت پڑھی اور تشہد کے بغیر اٹھ گئے اور پھر دوسری رکعت پڑھی تو 2 رکعت کی گنتی آپ کی پوری ہوگی, 2 تشہد بھی آپ کے پورے ہو گئے, ایک پہلے والا اور ایک آخری والا. لیکن افضل طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. عورت کا چہرہ ڈھانپنا فرض ہے. شروع سے امت میں 2 رائے ہیں چہرے کے حوالے سے. بالوں کے حوالے سے تو کنسنسس ہے, باقی جسم کے حوالے سے, چہرے کے حوالے سے 2 رائے پائی جاتی ہیں. ہماری رائے ان علماء کے ساتھ ہے جو چہرے کے پردے کو واجب سمجھتے ہیں, اور اس پرفتن دور میں اگر وہ علماء بھی زندہ ہوتے تو وہ اجتہاداً بھی اسے فرض ہی قرار دیتے, جو اس وقت فتنے کا دور ہے. باقی دلائل کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں. باکسنگ سے پیسے کمانا حلال ہے؟ کیسے حلال ہو سکتا ہے بھائی؟ چہرے کے اوپر مارنا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام نے مارنے سے منع فرمایا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی کو ایسا مارنا کہ اس کے جسم کے اوپر نشان پڑے, یہ بھی منع ہے. تو یہ تو آپ جان بوجھ کے ایک اس طرح کی گیم کر رہے ہیں. یہ فری سٹائل ریسلنگ ہو, باکسنگ ہو, یہ بالکل جائز نہیں ہے. کسی دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنا جائز ہے. مثلا ٹریفک حادثہ, مجھے نہیں سمجھ آئی اس بات کی, ٹریفک حادثہ سے مراد کیا ہے؟ ٹریفک حادثہ میں کون کسی کے لیے جان قربان کرتا ہے؟ خود سے تو نہیں کرتا, حادثاتی طور پہ اگر ہو جائے, مثلا آپ کے آگے کوئی بندہ آ گیا, اس کو بچاتے ہوئے آپ نے سٹیئرنگ موڑا اور اس کی وجہ سے آپ مارے گئے تو شہید ہوں گے. لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا آپ نے. اس کی وجہ یہ کہ ایک بندے کو بچاتے ہوئے جو آپ کے پیچھے 50-60 سواریاں ہیں ان کو تو آپ موت کے منہ میں نہ ڈالیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت انسان کو سمجھ کوئی نہیں آتی, وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. ایون کوئی بلی کتا بھی آ جائے وہ بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یا تو آپ کی گاڑیاں ایسی ہوں کہ ان میں ایسی بریکس ہوں کہ وہ فوراً بریکس لگ جائیں, اور اگر نہیں لگتی ہیں تو ایک بندے کو بچانے کی خاطر اتنے سارے لوگوں کی زندگی کو سٹیک پہ لگانا یہ غلط ہے. لیکن یہ عین اس ٹائم پہ آپ ڈسیزن کر نہیں سکتے, کیونکہ انسان کی انسٹنکٹ ہے کہ وہ اس کو ریئیکٹ ضرور کرتا ہے. یا تو وہ سٹیئرنگ لگا ہو آٹو کے اوپر اور کمپیوٹر فیڈ ہو کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ آئے گا تو آپ نے اس کو نیچے دے دینا ہے, پھر تو معاملہ ٹھیک ہے. لیکن اگر انسان ہوگا تو انسان اس طرح کی غلطی کر جاتا ہے. اگر یہی مطلب تھا اس سوال کا پھر تو میں نے جواب دے دیا, اور اگر کوئی اور مطلب تھا تو جس کی پرچی ہے وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ کیا لے رہا تھا. عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا. علی بھائی اس کو وضاحت سے بیان کر دیں. کیا ہماری بیوی ہماری پسلی سے پیدا ہوئی ہے؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. ہماری ماں جو ہے وہ ہمارے باپ کی پسلی سے پیدا ہوئی, اس کا یہ مطلب ہے. اور یہ میں وہ ماں بات کر رہا ہوں جو ہماری مشترکہ ماں ہے, سیدہ حوا. اس کا ذکر بخاری میں ہے اشارتاً سورۃ النساء کی پہلی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا, اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین کے اوپر بسا دیے. باقی بخاری مسلم میں اس حدیث کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, توڑ بیٹھو گے اگر اسے سیدھا کرو گے, اور اسے توڑنا, اسے طلاق دینا ہے, اس سے نفع حاصل کرو. وہ جائیداد اور پیسہ جو والدہ نے خود اپنی کمائی سے بنایا, کیا وہ اپنے کسی ایک بچے کو اپنی زندگی میں گفٹ کر سکتی ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایکولی کرنا چاہیے. البتہ اگر وہ بچہ ضرورت مند ہے اور باقی بچے آسودہ حال ہیں تو ان کی اجازت سے کرے, تاکہ قیامت کے دن اس حوالے سے اس کے اوپر کوئی گرفت نہ ہو.
آپ سے سیکھا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے. جب امام اجتماعی دعا کرے تو ہم کیا کریں؟ دعا میں شامل ہوں یا اٹھ کر چلے جائیں؟ اٹھ کر کیوں چلے جانا ہے؟ بیٹھے رہے ادھر ہی. دعا آپ اپنی کریں نا. امام اجتماعی دعا کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کے سنت اذکار کریں. اٹھ کے چلے جانے کا تو مطلب ہے کہ آپ اگلے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اگلی نماز میں میرے خلاف اناؤنسمنٹ کر دو یا جمعہ میرے اوپر پڑھا دو. تسی بھی تو جناب چہیاں لیندے ہو نا. سفر میں عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھنے لازمی ہے. نبی علیہ السلام نے وتر کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی. یہ تو بخاری میں آتا ہے. اس لیے سفر میں بھی آپ وتر پڑھیں. لیکن رہا یہ مسئلہ کہ یہ وتر فرض ہیں یا واجب ہے تو نہیں، یہ سنت ہے. اگر آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے. سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں. اپنی زبان میں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زبان میں مانگے. ایک ہی دعا کافی ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. ساری دعائیں اس کے اندر شامل ہیں. جو جو آپ کی خواہشات ہیں وہ ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگے. اس سے بیسٹ کوئی دعا نہیں ہے. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام یہ دعا کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور قرآن حکیم میں یہ دعا رپورٹ ہوئی سورۃ البقرہ کے اندر. اور مسلم شریف میں آیا کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. میں توحید پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے محبت میں کمی کرتا ہوں اور دل میں گستاخی کا ڈر بھی رہتا ہے. کوئی نہیں، ہمیں تو نہیں بالکل آتا. یہ جو آپ کو وسوسہ آتا ہے نا، یہ شیطان آپ کو وسوسہ دلاتا ہے تاکہ آپ شرک پہ مر جائیں. جس طرح ایک کرسچن جب عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہنا چھوڑ دے گا تو اس کو بھی وسوسہ آئے گا کہ میں حضرت عیسیٰ کی شان کو کم کر رہا ہوں. تو یہ وسوسہ نہیں ہوگا، عین ایمان ہوگا. نبی علیہ السلام بھی آپ سے یہ چاہتے ہیں. مجھے بتائیں، جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے نا کہ آپ نے جو چیز اللہ کے ساتھ خاص تھی اس میں مجھے کیوں شریک ٹھہرایا. تو اس صحابی کو کیا یہ وسوسہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو جائے گی اگر میں نے سر اٹھایا؟ تو ان کو پتا تھا کہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. ہم نے وہ بات ماننی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی. اگر نبی علیہ السلام منع کر رہے ہیں ایک چیز کو، بعض اوقات صحابہ کرام نے جائز چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں حضور کے منع کرنے پہ. مثلاً کسی کے استقبال میں کھڑا ہونا یہ جائز ہے، لیکن جامعہ ترمذی میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں اپنے احترام میں کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے. اس چیز کو ناپسند کرتے تھے تو ہم نہیں کھڑے ہوتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھے. دوسری طرف بخاری مسلم میں آتا ہے سعد ابن معاذ جب گدھے پر بیٹھے ہوئے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا، اوس کے قبیلے کے لوگوں سے، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کو گدھے سے نیچے اتارا. وہاں نبی علیہ السلام نے پروٹوکول دینے کا کہا. ٹیچر کی تعظیم میں بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، البتہ اس بندے کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میرا استقبال کریں. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ خواہش رکھے کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. مشرقین مغربین کی وضاحت کرتے، میں نے کافی دفعہ وضاحت کی ہے. ایسی وضاحت کی ہے جو پرانے دور میں بھی ویلڈ تھی، آج کے دور میں بھی ویلڈ. جو کامن آبزرویشن ہے وہ کیا ہے کہ گریجولی گرمیوں سے سردیوں تک کا جو سورج کا ٹریک ہے وہ روزانہ شفٹ ہوتا ہے. ہر روز نئی مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. ویسے تو سورج طلوع نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ ٹو زمین کی میں بات کر رہا ہوں. اسی لیے سردیوں میں آپ دیکھیں گے سورج یہاں سے نکلتا ہے مشرق سے اور یہی مغرب میں چھوٹے ٹریک کو فالو کر کے غروب ہو جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے دن بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں سورج ادھر شفٹ ہوتا ہے، ادھر پھر ادھر شفٹ، پھر ادھر، پھر کرتے کرتے جب لمبے دن آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور یہاں غروب ہوتا ہے، اس لیے لمبا دن ہوتا ہے. تو روزانہ ایک نئی مشرق ہوتی ہے، وہ گریجولی شفٹ ہوتے ہوتے دوسری ایکسٹریم کی مشرق تک پہنچتی ہے. ایکسٹریم گرمیوں کی مشرق یہاں ہوتی ہے اور ایکسٹریم سردیوں کی مشرق یہاں ہوتی ہے. بیچ میں 365 بنتی ہیں.
اس طریقے سے مغرب کا بھی فرق ہے. تو یہ سارے مشارق ہیں، مشرقین نہیں، مشارق. 3 یا 3 سے زیادہ، 365. مشرقین 2 مشرقیں 2 مغرب، یہ 2 ایکسٹریم مشرقیں اور یہ 2 ایکسٹریم مغربیں. اب تو خیر اس سے بھی آگے اس کی توجیہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن کامن آبزرویشن میں اس زمانے میں یہ ویلڈ تھی، آج بھی ویلڈ ہے. امت کو وحدت پر کیسے جمع کیا جائے؟ نبی کے بغیر امت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے. لہذا یہ خواہش رکھیں، آپ کوشش کریں، کسی لیڈر پہ جمع نہیں ہوگی سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کتابوں پہ جمع کرنے کی کوشش کریں. باقی اگر آپ کہیں کہ کسی ایک فرقے پہ جمع ہو جائے تو اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، تو آپ نے یہاں ساتھی کی جگہ صحابی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیا منافق کو صحابی کہنا جائز ہے؟ ظاہر ہے عربی میں تو یہی ہے نا، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، صحابی کا لفظ بھی موجود ہے. اور میں نے اس کو پورا کلیریفائی کیا ہوا ہے، کلپ کٹا ہوا دیکھا نا آپ نے. یہ پوری ڈاکٹرن ہے ان کے مولویوں کو، تو ان چیزوں کا سمجھ ہی نہیں ہے. علماء دیوبند نے دیوبند سے فتویٰ نکال کے اپنے منہ پہ کالک ملی. انہوں نے کہا انجینئر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی کو کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. انجینئر صاحب نہیں کہتے، بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اور کہا کس نے تھا؟ حضرت عمر نے. کہا کس کو تھا؟ ایک بدری صحابی کو. پھر مولوی منہ اڑ کے بہ جاندے نے، انہوں نے بخاری بھی میں پڑھانی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہے. ایک ہے قانونی صحابی، ایک ہے اعتقادن صحابی. قانوناً جتنے کلمہ گو اہل قبلہ ہیں وہ صحابہ میں شمار ہیں. ذوالخویسرہ تمیمی جس نے حضور کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور کہا تھا اے محمد اللہ سے ڈر، انصاف کر، حضور نے اس کو بھی قتل نہیں کروانے دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھتا ہوگا، اس کے ساتھی ہوں گے. نبی اسلام نے اس کے کلمے کا احترام کیا. عبداللہ ابن ابی کو نہیں قتل کروایا، اس کا جنازہ خود پڑھایا، منہ میں لعاب دہن ڈالا، بخاری مسلم میں آتا ہے، کفن خود دیا، اپنا کرتا مبارک دیا. تو یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہیں، ان کو ٹیکنیکل رہنے دیا کریں اور پوری اس ڈاکٹرن کو سمجھا کریں جو ہم نے بات بیان کی ہے. آج کی ڈیٹ میں جن صحابہ کرام سے ہم احادیث لیتے ہیں یقیناً ہم انہیں صحابہ مانتے ہیں. کئی ایسے بھی بیچ میں ہوں گے صحابہ کرام میں جو منافقین تھے اور ان کے نام نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو بتایا، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھے، وہ ہمیں نہیں پتا. رہا غالی رافضیوں کا کہنا کہ وہ صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہے یا جانثار ہیں حضور کے، وہ ان منافقین میں شامل تھے، تو وہ بالکل پھینکنے والی بات ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ساتھیوں میں ایسے موجود تھے، قرآن میں بھی ذکر ہے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، میں نے کھول کے اس مقدمے کو سورہ توبہ میں بیان کیا. یہ ہمارا اپنا مقدمہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے حضور کے ساتھیوں میں منافق ہیں. جب صحابہ نہیں جانتے، نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا اور وہ حذیفہ ابن یمان کو پتا تھا، باقیوں کو نہیں پتا تھا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ڈسین کرنے والے؟ تو یہ ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان کو ٹیکنیکل اسی کانٹیکسٹ میں سمجھا کریں بجائے الزام لگانے کے. نماز کے دوران سورہ فاتحہ میں کوئی غلطی ہو جائے یا الفاظ صحیح ادا نہ ہو تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا. غلطی ہوگی ہے تو اس کو درست کر لیں، لیکن وام نہیں کرنا کہ ایک آیت کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے. جو اس طرح وام کرتا ہے اس کی نماز جو ہے وہ بار بار پڑھنے سے خراب ہوگی. ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے. کیا قرض اتارنے کے لیے یوٹیوب پر ایڈز آن کیے جا سکتے ہیں؟ کیوں آپ نے حرام کے پیسوں سے قرض اتارنا ہے؟ لیا تو حلال کا پیسہ تھا. تو ایڈز وہی والے چلائیں جو جتنے جائز ہیں، بس باقی نہ کریں اس طرح کی حرکت. جنت میں جو کسی سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، مگر اگر کسی کے زیادہ چاہنے والے ہوئے تو میں اس کو پازیٹو لیتا ہوں کہ رسول اللہ کے تو چاہنے والے بہت ہیں. ہم سب بھی چاہتے ہیں نبی اسلام کا پڑوس ملے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا قیامت کی کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ میں بس فرائض ہی پورے کرتا ہوں، زیادہ عبادات نہیں ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. انس بن مالک کا قول ہے. پھر انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ، میں
تجھ سے، تیرے نبی سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں، لیکن قیامت والے دن مجھے ان کے ساتھ اٹھانا۔ آمین۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، گو ہمارے اعمال نبی اسلام، ان کے اہل البیت خلفائے راشدین والے نہیں ہیں، اس کے باوجود ہماری دعا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ معشور فرمانا۔ آمین۔ تو یہ خواہش رکھنا تو اچھی بات ہے، باقی اس کو مینج کیسے کیا جائے گا؟ اور بھائی اللہ کی جنت ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو وہ آپ کو ساتھ ملا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اگر یہ عشق مجازی سے متعلق تھی آپ کی پرچی، تو اگر آپ کے زیادہ چاہنے والے ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی، بے فکر رہے۔ اور عین ممکن ہے کہ یہ آپ کی بدگمانی ہو کہ آپ کے چاہنے والے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ وہ کسی اور کو چاہ رہے ہوں، تو وہ جنت میں جا کے کہیں اور جا کر مل جائیں تو وہ ان کا رائٹ ہوگا۔ جنت میں آپ زبردستی کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہاں مرضی سے ہی ہوگا، لہذا بیویوں کے ساتھ بنا کے رکھیں۔ آخری پرچی ہے جی، اگر انسان شے ہی کوئی نہیں، نہ طاقت ہے، 60-70 سال میں مر جاتا ہے، تو اشرف المخلوقات کیسے ہوا؟ جی اشرف المخلوقات اس لیے ہوا کہ مرنے کے بعد نئی زندگی پائے گا اور ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور اللہ تعالی کی رحمت کا سب سے بڑا مقام جنت حاصل کرے گا۔ جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور سب سے بڑی بات مجھے بتائیں، انسان اشرف المخلوقات ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ تو اشرف المخلوقات ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے ہیں اس کائنات میں، اللہ نے ان کے لیے پسند کیا کہ وہ انسانوں کی نوع میں، اسپیشی میں آئے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ انسان تھے، انسانیت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو سپورٹنگ وہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے اور کہا یا رسول اللہ بتائیں آپ کے اصحاب میں سب سے افضل کون ہے؟ تو نبی اسلام نے کہا میرے وہ ساتھی جو بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور اس میں حضرت جبرائیل خود بھی شامل تھے۔ فرشتوں کی فضیلت نبی علیہ السلام کا غزوہ بدر میں ساتھ دینا ہے۔ تو مجھے بتائیں پھر فرشتے اشرف المخلوقات ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھی اور جانثار اہل البیت اور کامل الایمان وہ اشرف المخلوقات ہوئے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بڑوں سے کوئی سٹیٹمنٹ نکل جاتی ہے، ہم اس کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ یہ مولانا اسحاق صاحب نے اور غامدی صاحب نے پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کیا کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا کہ جی اتنے بڑے بندوں نے اگر بات کی ہے تو کوئی دلیل تو ہوگی، تو میں نے تو اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ہمارے پاس تو دلائل موجود ہیں، ان سے ان کے دلائل پوچھیں۔ وہ کوئی ایک دلیل بھی نہیں ایسی بتا سکتے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ فرشتوں کو انسانوں سے بہتر کہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ انسانوں میں ابو جہل ہے تو بھائی ابو جہل کے لیے تو ہم کلیم بھی نہیں کر رہے، ہم تو اہل ایمان کے لیے دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، باقیوں کے لیے تو ہم یہ نہیں دعویٰ رکھتے۔ اور فرشتوں میں بھی عام فرشتے جو فرشتوں کے پیغمبر ہیں ان کا ہم ذکر نہیں کر رہے، وہ افضل ہیں، اور پیغمبر جو انسانوں کے ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے بھی افضل ہیں۔ لیکن ادر دین جو پیغمبر ہیں، اور پیغمبر وہ 4 بڑے رپورٹ ہوئے ہیں فرشتوں کے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یہ 4 پیغمبر ہیں، یہ پیغمبروں میں آتے ہیں۔ باقی جو عام فرشتے ہیں اہل ایمان ان سے بہتر ہیں، بشرطے کہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، وسیلہ اور توسل کے طور پر ہم اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب ارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا کے، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔